Subscribe my channel Rodu Sultan Vlogs. Viewers, آج کی کہانی اگر آپ کو پسند آئے تو لائک کرنا مت بھولیے گا. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. آج کی کہانی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے، اور کہانی کا نام ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور سامری جادوگر. قوم بنی اسرائیل تاریخ کی ایسی قوم ہے جس کی طرف اللہ نے سب سے زیادہ نبی بھیجے، جو ہر دور میں اس قوم کی رہنمائی کرتے رہے. اللہ نے ایک لمبے عرصے تک بنی اسرائیل کو دوسری اقوام سے سبقت دی اور دنیاوی عروج عطا فرمایا. بنی اسرائیل کو دوسری نعمتوں سے بھی نوازا گیا تھا اور مقدس سرزمین بھی عطا کی گئی. اس کے باوجود یہ قوم اللہ کی نافرمان ثابت ہوئی. یہودیوں نے اپنی طرف بھیجے گئے بے شمار نبیوں کو قتل کیا، اللہ کے حکم کی نافرمانی کی اور ہر دور میں شرک میں مبتلا ہو گئے. یہ قوم جب عذاب میں مبتلا ہوتی تو اپنے پیغمبروں پر ایمان لا کر ان کی پیروی شروع کر دیتی، اور جیسے ہی ان پر سے عذاب ہٹا لیا جاتا وہ دوبارہ شرک کرنے لگتے اور اپنے وعدوں سے پھر جایا کرتے. قرآن مجید میں بنی اسرائیل کی سرکشی اور نافرمانی کے متعلق بہت واقعات کا ذکر ہے، جن میں سے ایک واقعہ سامری جادوگر کا واقعہ ہے، جس نے بنی اسرائیل کو بہکا کر ایک بچڑے کی پوجا میں لگا دیا. روایات کے مطابق سامری کا اصل نام موسیٰ ابن ظفر تھا. جس سال یہ پیدا ہوا تھا اس سال فرعون نے تمام اسرائیلی بچوں کو قتل کرنے کا حکم دیا تھا. جب سامری کی ماں کو یہ خطرہ محسوس ہوا کہ فرعون کے سپاہی بچے کو قتل کر دیں گے تو اس نے اپنے بچے کو دور جنگل کے ایک غار میں رکھ دیا اور اوپر سے پتھر سے بند کر دیا. اللہ نے اپنے فرشتے جبرائیل امین علیہ السلام کو اس بچے کی حفاظت اور غذا دینے پر مامور کر دیا تھا. لہذا جبرائیل علیہ السلام اس غار میں آتے اور اپنی انگلی اس بچے کو چٹا دیتے، جس سے دودھ اور شہد جاری ہو جاتا. اس طرح حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس بچے کو اللہ کے حکم سے دودھ پلا کر پالا اور اسی غار میں وہ پل کر بڑا ہو گیا. اس کا نام بھی موسیٰ تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام بھی موسیٰ علیہ السلام تھا. ایک طرف موسیٰ کو جبرائیل علیہ السلام نے پالا تھا، دوسری طرف موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے محل میں ہوئی.
مگر اللہ کی قدرت یہ ہوئی کہ فرعون کے محل میں پرورش پانے والا حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہوئے اور جبرائیل کا پالا ہوا موسیٰ سامری اور کافر بن گیا۔ جب اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے نجات دلایا اور فرعون کو اس کے لشکر سمیت دریائے نیل میں غرق کر دیا تو یہ قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وادی سینا میں ہجرت کر گئی۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا کہ ان کو مقدس کتاب توریت عطا کی جائے گی، جو بنی اسرائیل اور بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے ہدایت ہوگی۔ حضرت موسیٰ کو یہ حکم ملا کہ وہ 30 راتوں کے لیے کوہ طور پر قیام کریں گے اور بعد میں ان کو توریت دے دی جائے گی۔ لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا خلیفہ مقرر کیا اور بنی اسرائیل کو اپنے بھائی کے سپرد کر کے انہیں یہ کام سونپا کہ جب تک وہ کوہ طور سے واپس نہ آئیں گے وہ اس قوم کے مسائل کو دیکھیں گے اور ان کا انتظام سنبھالیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ چلے گئے، جہاں آپ علیہ السلام پورے 1 ماہ روزے اور عبادت میں مصروف ہو گئے۔ ادھر شیطان مردود کو بنی اسرائیل کو بہکانے کا موقع مل گیا، لہٰذا سامری نے بنی اسرائیل کو بہکانے کا ارادہ کیا۔ موسیٰ سامری بنی اسرائیل کے ساتھ مصر سے ہجرت کر کے آیا تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے واپس آنے میں تاخیر ہو گئی اور 30 دن سے بھی زیادہ دن ہو گئے تو سامری نے بنی اسرائیل میں یہ افواہ پھیلا دی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی موت واقع ہو گئی ہے۔ اس نے بنی اسرائیل سے کہا، تم لوگ اپنے سونے چاندی کے زیورات میرے پاس رکھ دو، آگے سفر میں یہ قیمتی سامان کھو نہ جائے، کیونکہ وہ ایک معزز شخص مانا جاتا تھا۔ لہٰذا بنی اسرائیل نے تمام سونے چاندی اسے دے دیا۔ اس نے آگ کی ایک بھٹی جلائی اور تمام زیورات کو بھٹی میں ڈال دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے تمام زیورات پگھلنے لگے اور اس آگ میں سے گائے کے بچھڑے کی سونے کی مورت نکلی۔ سامری کے پاس اس جگہ کی مٹی تھی جس جگہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے نے قدم رکھا تھا۔ اس نے جیسے ہی وہ مٹی اس بے جان بچھڑے پر ڈالی تو وہ گائے کی طرح آواز نکالنے لگا۔ سامری نے کہا، موسیٰ علیہ السلام تو اپنے خدا کی تلاش میں طور پر چلے گئے ہیں، جبکہ خود خدا ہمارے پاس تشریف لے آئے ہیں۔ اس نے بچھڑے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا،
یہی خدا ہے۔ اس کی گمراہ کن تقریر سے بنی اسرائیل کو بچڑے کے خدا ہونے پر یقین آ گیا۔ انہوں نے اس بچڑے کی پوجا شروع کر دی، اس کے آگے سجدہ کرنے لگے۔ 12,000 آدمیوں کے سوا ساری قوم نے اس بچڑے کی عبادت شروع کر دی۔ ادھر کوہ طور پر مسلسل 40 دن روزہ اور عبادت کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا کلام ملا جو 10 مقدس تختیوں پر تحریر تھا۔ جب آپ کوہ طور سے واپس آئے تو پوری قوم میں ماحول کو تبدیل شدہ پایا۔ ہر طرف کفر اور شرک کی پکاریں تھیں اور لوگ ایک بچڑے کی پوجا میں مصروف تھے۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام غضبناک ہو گئے اور ان پر جلال طاری ہو گیا۔ انہوں نے حضرت ہارون علیہ السلام سے غصے سے پوچھا، میں نے تم کو اس قوم کی ذمہ داری دی تھی، پھر یہ شرک کیسے ہو گیا؟ لوگ بچڑے کی پوجا کیوں کر رہے ہیں؟ حضرت ہارون علیہ السلام نے کہا، اے میرے بھائی، مجھ پر ملامت نہ کرو۔ اس قوم نے میری بات نہ مانی اور مجھے کمزور کر دیا۔ میرے لاکھ سمجھانے کے باوجود یہ اس عمل میں پڑ گئے اور مجھے جان سے مارنے کی دھمکی بھی دی، لیکن میں ان ظالم لوگوں میں شامل نہیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جلال کچھ کم ہوا، انہوں نے حضرت ہارون کی بخشش کے لیے دعا کی۔ بنی اسرائیل نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو وہ بہت شرمندہ ہوئے اور اپنے شرکیہ عمل پر اپنے آپ کو ملامت کرنے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری سے پوچھا، تو نے قوم کو باطل معبود کے پیچھے کیوں لگا دیا؟ تو اس نے جواب دیا، میرے نفس نے مجھے اس کام کے لیے مجبور کیا تھا اور یہ میری فریب کاری تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بچڑے کو جلا کر راکھ کر دیا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کر سمندر میں بہا دیے۔ اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری کو بنی اسرائیل سے نکال دیا اور کسی کو بھی یہ حق نہیں دیا کہ اس سے رابطہ رکھے، لیکن بعض مفسرین نے لکھا کہ سامری کا جرم ثابت ہونے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے لیے بد دعا کی اور وہ ایسی بیماری میں مبتلا ہو گیا کہ کوئی اس کے قریب نہیں جاتا تھا۔ اس طرح وہ ظلمت کی موت مر گیا۔